السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج ہم تمام حضرات یہاں خانقاہ شریف دربار قطب عالم پاک شاہ عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ میں جس ضمن میں حاضر ہیں، ہمارے شیخ محترم حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر کامل شہزادہ امام اعظم و نبیر قطب عالم حضرت العلامہ شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم نعمانی قدوسی صابری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ گدی نشین دربار قطب عالم پاک، آپ کی سرپرستی میں کل رات دیر گئے تہجد کے وقت میں سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کی خدمت کے لیے، فروغ سلسلے کے لیے جناب عامر علی قدوسی صابری صاحب کو، جاوید قدوسی صابری صاحب کو منتخب فرمایا تھا۔ آپ ہی کے دربار میں، آپ ہی کے سرپرستی اور نگاہوں کے روبرو ان کو خلافت سے مالا مال و سرفراز فرمایا گیا تھا۔ کل رات دیر گئے میرے شیخ محترم پیر و مرشد سرکار نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جناب عبدالرحیم قدوسی صابری صاحب جو حیدرآباد میں مقیم ہیں، آپ کے حق میں، آپ کے لیے کل رات آپ شیخ محترم نے فرمایا کہ عبدالرحیم صابری صاحب کے لیے خلافت کا حکم آیا ہے دربار شریف سے، تو صوفی جی عبدالرحیم صابری صاحب کو سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کی خلافت عطا کر دی جائے۔ تو ویسے بھی میں اپنے شیخ محترم کے حکم کا پابند اور منتظر ہوں، اور عمر بھر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ اتباع مرشد میں زندگی جتنی بھی باقی ہو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وجدان تو یہ کہتا ہے کہ قبر میں بھی انہی کی حکومت رہے، حشر میں بھی انہی کی حکومت رہے، ہمارے دستے طلب میں تمہارا ہاتھ رہے، ہمارے دستے طلب میں تمہارا ہاتھ رہے، خدا کے گھر بھی ہمارا تمہارا ساتھ رہے، اور اس دل کے آئینے میں شاداب جہاں صورت ہے آپ کی، ہے سانس صرف میری حکومت ہے آپ کی۔ تو میں عبدالرحیم قدوسی صابری صاحب کو آج میرے آقا پیر و مرشد سرکار کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ رحیم صابری صاحب کو میں خلافت سے سرکار کے حکم پر سرفراز کرتا ہوں، خلافت قدوسیہ چشتیہ صابریہ سے نوازا جاتا ہے، اور جو سرکار کے فرامین ہیں آپ تمام حضرات کے نصیب میں ہے کہ کچھ کلمات سرکار شیخ محترم سے بھی دعائی کلمات ہو یا کچھ نصیحت ہو، صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والے حضرات بھی انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل کریں گے اور مستفیض ہوں گے سرکار کے فیض و برکات سے۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں اس وقت، اور دربار قطب عالم شاہ عبدالقدوس گنگوہی کا خادم بھی ہوں، یہ شرف مجھے حاصل ہے، اور یہاں کی خدمات جو ہیں کرتا رہتا ہوں۔ چنا ہوا ہے مجھے سرکار نے، قبول کیا ہوا ہے آپ کی دعاؤں سے، اس قابل اور اس لائق تو نہیں، لیکن وہ ان کے نوازنے کی بات ہے کہ مجھ جیسے نااہل کو بھی نوازا ہوا ہے اور اس چوکٹ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں رات ایک شعر پڑھ رہا تھا تو وہ پھر میں چاہوں گا، شاداب بنا کے زینت محفل بنا دیا، اگر یہ بندہ نوازی نہیں تو پھر کیا ہے۔ تو
وہاں نوازنے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اور ہم تو صحیح نوازنا سمجھتے ہیں کہ ہم اس چوکٹ پہ ہیں، اور یہ بھی ایک نوازش کرم ہے کہ وہ جن کو یہاں بلاتے ہیں اور جنہیں سلسلہ قدوسیہ صحابیہ چشتیہ میں داخل کرتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی. ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے. بس بظاہر ہم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اشارہ بغیر ان کے اشارے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ہونے کا اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے. جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا. اس بات سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے، کیونکہ کوئی ہے جو روکتا ہے، کوئی ہے جو ہر چیز میں جو چاہ رہا وہ نہیں ہوتا. اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ خدا ہے، کوئی پاورز ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں نا پاورز ہیں، تو وہ یہ چیزیں ہیں. تو اس بے شک یہی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو ہوتا ہی نہیں، اور میرا ماننا ایسا ہے جو سرکار چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. جی میرا ایسا عقیدہ ہے. اس پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ بھی اسے مانیں یا آپ پہ لاگو نہیں ہوتی. یہ میری عقیدت، میری شردا، میرا وشواس، میرا یقین ہے. اس پہ بھی کسی کا بین نہیں ہونا چاہیے. تو میری عقیدت یہی ہے کہ جو سرکار قطب عالم شاہ عبد القدوس میرے دادا محترم چاہتے ہیں میں وہی ہوتا ہے. تو قطعاً میں اس لائق بھی نہیں کہ کسی کو بیعت کروں، مرید کروں، نہ کہ خلافت. میں تو خود ہی سے اہل نہیں ہوں. مگر بات وہاں کی آتی ہے، سرکار کی آتی ہے، تو بس وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہماری خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ جو ہے سرکار کو اپنا کام لینا ہوتا ہے. تو حضرت صوفی رشید صاحب سے جو میرے خلیفہ ہیں، حالانکہ علم کا میں سمجھتا ہوں بہت قابل انسان ہیں، بہت نیک شخصیت ہیں. تو بس یہ میرے حصے میں آئے تھے، اور سرکار کو تو مجھے یقیناً جو ہے موتی دینے ہی تھے، کیونکہ میں چوکٹ پہ ہوں. تو مجھے یہ موتی دیے اور مجھے ان کا پیر بنا دیا. یہ سرکار نے کیا ہے کام، میں اس قابل تو نہیں ہوں. تو اور انہیں وہاں کی حیدرآباد کی ذمہ داری دی، اور ماشاءاللہ وہاں خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ جو قائم ہے. ذکر اللہ کی محفلیں ہیں، درود پاک کی محفلیں ہیں، اور بس جو ایک جیسا بھی وہاں نام لیا جا رہا ہے ہمارے لیے تو وہی خانقاہ ہے. حالانکہ خانقاہ تو آج کل بڑی عجیب طرح کی ہوتی ہیں، وہ تو اس طرح کی تو نہیں ہے، ٹین شیڈ ہے، ویسا ہے. مگر بس ہم تو اسی خانقاہ ہے، ہماری تو وہی خانقاہ ہے جو ہمیں سرکار نے دے دیا. ہمیں تو وہی سب کچھ ہے. تو ماشاءاللہ وہاں جو ہے ذکر کرتے ہیں سب چند محبت کرنے والے معتقدین، مریدین، محبین جو بھی ہیں، وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. انہیں ایک سکون ملتا ہے اس جگہ پر آ کر. تو اسی ان کے بھائی جو ہیں صوفی جی سے بیعت ہیں، کیا نام ہے ان کا، عبد الرحیم. تو ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو ہم کوئی بھی اس لائق نہیں کہ مرید کے یہاں اس چوکٹ کے آنے کی بھی قابل ہو. عقلی طور پر تو بات یہ ہے. مگر بات جب ان کے فیض کی آتی ہے تو وہ پھر بھائی وہ کسی کو بھی نواز دیں، بیکاروں کو نواز دیں، وہ والی بات ہو رہی ہے. مثال ہے، اگر کسی کو کوئی مثال دینی ہو کہ وہ بیکاروں کو بھی نوازتے ہیں تو شاداب جہاں کا چہرہ، صوفی رشید کا چہرہ اور ہم جیسے کو دکھا دیں، اور یہ مثال ان کی مکمل ہو جائے گی. جی کہ واقعی دیکھو، واقعی ان درباروں سے ہاں جی. تو انشاءاللہ تو وہ بیکاروں کو بھی نوازتے ہیں، وہ میں ہوں، نوازا ہے. اور چند محبت کرنے والے بھی موجود ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. تو اب ان کے بیعت ہوئے، اور یہ کیا نام جو ہے عبد الرحیم کو
رات جانے کیوں، بس وہ ہم تو مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اشارہ ہے، اور انہیں خلافت سے سرفراز صوفی جی کر رہے ہیں. میں ان کو میری دعائیں ساتھ ہیں، اور ہم جن چوکٹوں پہ بیٹھے ہیں، جن چوکٹوں کے کہلاتے ہیں، جن کا نام لیوا ہے، جن کی خلافتیں ہم لیے ہوئے ہیں، بس ہم تو آپ لوگوں سے صرف اتنا التجا کرتے ہیں کہ ہم جو لباس ہم نے پہنے ہوئے ہیں، جن لباسوں کا جن خلافتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان خلافتوں کی برکت سے ہمیں نیک بنا دے، نیک انسان میں شامل فرما دے، اور بہترین انسانوں میں شامل فرما لے. میرا تو ماننا ہی ہے، اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے. یقیناً ہم اس قابل عرش لائق نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں. بے شک جو ہم پر انگلی اٹھاتا ہے وہ درست اٹھاتا ہے، جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کی تائید کرتا ہوں ان لفظوں کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا فرما دے کہ ہم جو لباس ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اللہ وہ رنگ ہم پر چڑھا دے، اور ہمیں نیک انسانوں میں شامل حال فرما لے. جہاں تیرے نیک لوگوں کی گنتی ہوتی ہے، ہمیں وہاں شامل فرما لے اللہ، اور جن پر تیری رحمتیں برسی ہیں ان پہ ہمیں شامل فرما لے، اور جن پہ تیرا عذاب نازل ہوا ہے ان سے محفوظ فرما لے. ہمیں قطعاً ان چوکٹوں کے لائق بنا دے، اس یہاں بیٹھنے کے حاضری کے لائق بنا دے. یہی ہماری دعا ہے، اور یہی آپ لوگوں سے بھی دعا ہے شاداب جہاں کی، کہ ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اور ہم دعا کے طلبگار ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں مقبول اور قبول ہوں، اور ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول ہوں، اور آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں. اور جو لوگ بھی جن کو بھی ہماری کسی عمل سے، کسی ذات سے، کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس کے لیے بھی ہم آپ سے، اس محفل سے بھی، اور تمام جو ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں، اور ہو سکے تو ہمیں معاف فرما دیں. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، آپ بڑے بنیے. تو بس یہی ہے. اور میں صوفی جی کو کہوں گا کہ وہ انہیں جو ان کے ذہن میں آئی ہے بات خلافت کی، یقیناً بزرگوں کا کرم ہے اور یہ سب چیزیں. اور میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور نیک عمل کرے، اور جو یہاں کی جو نسبت اور جو ذمہ داری نے دی ہے اس کے لائق بنا دے. بس یہ امید کے ساتھ ہم خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.